الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و عنایت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے آج ہم سورہ لہب جو ہے اس کا ترجمہ و تفسیر کریں گے۔ سورہ لہب میں جو الفاظ استعمال ہوئے پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، ان کے معنی، اور اس میں افعال دیکھتے ہیں۔ افعال میں سب سے پہلے جو لفظ آیا وہ کیا ہے؟ تبت۔ تبت جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، تباہ ہوئے، ٹوٹ گئے، تباہ ہوئے وہ، اور یہ مؤنث کے لیے آتا ہے کیونکہ سورہ میں جو ہے وہ یدا کے لیے ہے، دونوں ہاتھوں کے لیے ہے۔ ہاتھ جو ہے مؤنث ہوتے ہیں، اعضاء جتنے بھی ہیں مؤنث ہوتے ہیں، جو دو دو ہیں ہمارے جسم کے، اس لیے تبت، تبت تباہ ہوئے، ٹوٹ گئے، پیرش۔ اس کے بعد ہے تبا، تباہ ہوا وہ۔ تبت اور تبا جو ہے اس میں ایک تا کا فرق ہے، تبت ہو تو مؤنث کے لیے، تبا ہے تو کیا ہے؟ مذکر کے لیے۔ تباہ ہوا، یہاں آپ اس کو کر لیں، تباہ ہوا وہ، پیرشی۔ اچھا، اس کے بعد ہے کسبا، کمایا اس نے، ہی ارنڈ۔ جو انسان جو ہے وہ جو کچھ مال و دولت کماتا ہے، نیک اعمال ہوتے ہیں، سب کے لیے لفظ جو ہے عربی میں کسبا استعمال ہوتا ہے، کمایا اس نے۔ یہ تو تھے اس کے افعال۔ اب آتے ہیں اس کے اسماء کی طرف۔ تو اسماء دیکھیں تو اس میں کون کون سے اسماء اس کے آگے؟ یدا۔ یدا کس کے لیے آتا ہے؟ ہاتھوں کے لیے، دونوں ہاتھ۔ تو دونوں ہاتھ جو ہے کیا اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ دونوں ہاتھ۔ ما اغنا، ما اغنا کیا ہوتا ہے کہ نہیں غنی کیا، کام نہیں آیا، نہ کام آیا۔ ما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفی کا، یہ نفی کے میننگ پیدا کرتا ہے نہیں۔ اغنا کام آیا، غنی کرنا ہوتا ہے تو نہیں غنی کیا یعنی وہ کام نہیں آیا، نوٹ اویل۔ یسلا داخل ہوتا ہے، دستا ہے وہ، ہی از برنڈ، اور خاص طور پہ آگ میں داخل ہونے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ ذات والی، آف لہبن، شعلہ، جو آگ کا شعلہ ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلیزنگ فلیم کے لیے، بلیزنگ فلیم۔ اس کے بعد ہے امرأتن، امرا عورت کو کہتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں، وائف کے لیے یوز ہوتا ہے۔ حمالہ، یہ حمل سے ہے، ہا میم اور لام اس کا مادہ ہے۔ حمالہ اٹھانے والی، اٹھانے والی۔ الحطب، حطب ہوتا ہے لکڑیوں کا گٹھا، لکڑیوں کا جو ایک پورا جو ہے وہ باندھ کے یوز کرتے ہیں گٹھا، اس کے لیے حطب ہوتا ہے۔ جید ہوتا ہے گلا، گردن کے لیے، نیک کے لیے۔ حبلن رسی کے لیے آتا ہے، آروپ۔ مسدن کھجور کی چھال، پام فائبر، کھجور کی چھال سے بٹی ہوئی جو رسی ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح جو ہے ایک دفعہ پھر اس کے معنی دیکھ لیں۔ یدا دونوں ہاتھوں کے لیے آتا ہے، ما اغنا نہ کام آیا، یسلا داخل ہوتا ہے وہ، اچھا یہ یسلا جو ہے نا یہ فعل میں لکھنا چاہیے تھا، یہاں آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اغنا جو ہے کیا ہے؟ یہ بھی اس میں افعال میں ہوتا ہے، یہ دونوں افعال میں آتے ہیں، اور اس کو اسماء میں نہیں شمار کرنا۔ ذاتا والی، لہب شعلہ، امرا عورت، حمالہ اٹھانے والی، الحطب لکڑیوں کا گٹھا، جیدی گلا گردن کے لیے ہوتا ہے، حبل رسی ہوتا ہے، مسد کھجور کی چھال ہوتی ہے۔
تو یہ اسماء اس میں استعمال ہوئے. اب ہم آتے ہیں سورہ کی طرف اور سورہ کا پہلے سیاق و سباق دیکھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور مفہوم کی طرف آتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیہ مبارکہ میں سمجھیں اس سورہ میں ایک بشارت دی گئی کہ جو آپ کے دشمن آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ خود ہی نامراد ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. اور خاص طور پہ یہاں جو ذکر کیا گیا وہ ابو لہب کا ذکر ہوا جو آپ کا چچا بھی تھا اور اس وقت قریش کا جو ہے وہ سمجھ لیں سردار تھا. منصب صدارت اور خاص طور پہ کعبۃ اللہ کے جو مالی معاملات تھے اس کی کنجیاں جو ہے اس کے پاس تھی، سب کو وہی کیا کرتا تھا، ہینڈل کرتا تھا. لیکن کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جو ہے وہ کیا ہے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، نفرت کا اظہار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام لے کر اس سورہ میں جو کیا ہے اس کو عتاب کا جو ہے وہ نشان بنایا. تو اس سورہ کے بارے میں تفسیر دیکھنے سے تفسیر سے آپ اس کو پہلے یہ چیز یاد رکھیں کہ اس سے پہلے سورہ نصر آ گئی اور یہ سورہ جو ہے وہ اس میں یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ مدنی ہے یا کیا ہے مکی ہے. برحال جو ہے یہ کیا ہے زیادہ اس کا جو مفسرین کرام کا اس طرف آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ مدنی سورہ ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ مدنی سورہ میں شمار کرتے ہیں. اور مکی بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ مکہ کا واقعہ تھا. اس پہ تھوڑی سی بات سن لیں کہ جو اس حق میں دلیل ہے کہ یہ کیا ہے مدنی ہے، وہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ ابو لہب کی اس گستاخی کا جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کی تھی، روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ہوئی کہ اپنے قریبی اعزہ کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں، تو ایک دن آپ صبح کوہ صفا پر گئے اور وہاں وا صاحبہ کا نعرہ لگایا. عرب میں یہ نعرہ جو ہے خطرے کا الارم سمجھا جاتا تھا. یہ نعرہ سن کر قریش کے تمام خاندان آپ کے گرد جمع ہو گئے. آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر گراں تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے گھات لگائے ہوئے ہیں تو کیا تم مان جاؤ گے؟ سب نے جواب دیا ہاں ہم ضرور مان جائیں گے. ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ بولتے آپ کو نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو میں ایک سخت عذاب سے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں جو تم پر آنے والا ہے. یہ سن کر ابو لہب نے جو وہ سبقت کی اور کہا تبا لکا الہذا دعوتنا، کہ تیرا جو ہے وہ کیا ہے نقصان ہو جائے یا اس کو کہتے ہیں ستیہ ناس ہو جائے جیسے بولتے ہیں کہ اس لیے تم نے ہم سب کو دعوت دی. اور اس واقعے میں کیونکہ تبن لکا استعمال ہوا تو مفسرین نے کہا کہ اسی کے جواب میں جو ہے وہ کیا ہے دیا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ اس نے تبن کا لفظ استعمال کیا اور سورہ میں تبت یدا کے لفظ سے جو اس کا جواب دیا گیا. تو بہرحال اس نے جو ہے اس انداز میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی. اور یہ جو لفظ ہوتا ہے تبت یدا ابی لہب، اس محاورے میں کیا ہے ہجو اور مذمت کی جاتی ہے. اور ابو لہب کے اقتدار جو تھا اس کا کیا تھا اس کے ختم ہو جانے اور اس کے انصار و اعوان کے ٹوٹ جانے اور اس کی دولت و عصمت کے برباد ہو جانے کا مضمون اس آیہ مبارکہ میں ہے. جو ایک خواب دیکھ رہا تھا بلکہ سردار وہ بن چکا تھا اور سب کچھ اس کے پاس تھا. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جملہ انشائیہ نہیں بلکہ خبریہ ہے اور خبر ماضی کے سیغے میں ابو لہب کی بربادی کی پیشگوئی ہے جو اس وقت کی گئی جب اس پر حجت تمام ہو چکی. اب دیکھیں سیغہ ماضی کا ہے لیکن کام جو ہے یہ مستقبل میں ہونا تھا اور جو چیز یقینی ہو تو قرآن پاک میں اس میں ماضی کے سیغے کے ساتھ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اب کیا ہوا کہ اس کو ماضی کے سیغے کے ساتھ ہوا بلکہ اس کا نزول اس وقت ہوا جب ابو لہب کی تباہی کے آثار ظاہر ہونے لگے. اس کی موت غزوہ بدر کے کچھ بعد واقعہ ہوئی، اس وجہ سے اس کا نزول بھی اسی کے لگ بھگ ہوا.
اسلوب کلام سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ یہ جو سورہ ہے اس کی موت سے پہلے نازل ہوئی. اگر موت کے بعد نازل ہوئی ہوتی تو اس کا اسلوب کلام اس سے مختلف ہوتا. علم ترا کیف کے الفاظ جو ہے وہ آتے. بہرحال اس سے یہ پتہ چلا کہ اس کی موت جو ہے وہ غزوہ بدر کے کچھ عرصے بعد ہوئی، اور جب اس کی موت غزوہ بدر کے کچھ عرصے بعد ہوئی تو اسی اعتبار سے اس سے جو ہے وہ پتہ چلا کہ یہ سورہ جو ہے وہ غزوہ بدر کے قریب جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اس کی تباہی اور بربادی جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ بتا دیا گیا. اچھا، اس سورہ میں جو ہے وہ کیا ہوا؟ تبت یدا ابی لہب و تب. اب یدا کیا تھا؟ اصل میں یدانی، اضافت کی وجہ سے نون گر جاتا ہے. اصل میں یہ یدانی تھا جس کو کہتے ہیں دونوں ہاتھ. تو تبت ہلاک ہونے کے لیے آتا ہے، خسارے کے لیے آتا ہے. ہلاک ہوئے ہوں، خسارہ ہو اس کو ابو لہب کے دونوں ہاتھ. ہاتھ کیونکہ عضو ایسا ہوتا ہے جس سے انسان سارے کام کرتا ہے. مراد کیا ہے؟ اس کی پوری ذات ہی مراد ہے، لیکن یہاں یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ فلاں کے دونوں ہاتھ اصول مقصد میں ناکام و عاجز ہیں. دونوں ہاتھوں کی ناکامی اور بے بسی کامل بے بسی کی تعبیر ہے. اگر کہیں تبت یدا ہو تو اس کا مفہوم بھی یہی ہوگا، یدا ہو یا یدانی ہو، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس لفظ کے اندر ہجو اور مذمت کا جو ہے کوئی پہلو نہیں، بلکہ اس کی کیا تباہی کا ذکر ہے، بلکہ صرف اس کے اقتدار کے زوال کا ذکر ہے کہ اس کی تباہی کی پیشگوئی ہے. یہ امر بھی ملحوظ ہے کہ یہاں اس کا ذکر کنیت کے ساتھ ہوا. اس کا عبد العزا نام تھا، اس کا نام نہیں لیا، اس کی کنیت لی. اور اہل عرب جب کسی کا ذکر کنیت کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں پھر جملہ کیا اس کا ویسے کیا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، اور کنیت کے ساتھ مشہور ہوتا ہے تو اس کو کنیت کے ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے کسی کا ذکر بھی اس کے نام کی تصریح کے ساتھ نہیں آیا قرآن پاک میں. پھر ابو لہب کی خصوصیت ہے کہ اس کا ذکر اس کے ساتھ ذکر کیا. اس کا جواب کیا ہے کہ خاص اہتمام کے ساتھ اس کا ذکر کرنے کی جو ضرورت ہے وہ کیوں تھی کہ ابو لہب کی عداوت کی نوعیت دوسرے مخالفین کی عداوت سے مختلف تھی. قریش کے دوسرے لیڈروں کو آپ سے جو اختلاف تھا اس کی بڑی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ آپ کی دعوت کو دین آبائی کے خلاف سمجھتے تھے. یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ اس میں اپنی ذاتی اغراض و مفادات کے لیے کوئی خطرہ محسوس کرتے تھے. آپ جن مکارم اخلاق کی دعوت دیتے تھے ان کی عزت ان کے دلوں میں تھی. آپ یتیموں اور مسکینوں اور غلاموں کے ساتھ جو حسن سلوک اور اخلاق پر لوگوں کو ابھارتے تھے، قریش کے بہت سے شریفوں کے اندر اس کے لیے بھی احترام تھا. وہ چاہتے تھے کہ یہ سارے کام ہوں، اور اس معاملے میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن ظن بھی تھا، اس لیے کہ وہ آپ کو تمام آلہ و اصحاب سے عملاً متصف پاتے تھے. ان کا غصہ تھا تو اس بات کا تھا کہ اپنی دعوت میں آپ ان کے بتوں کی تاکیر کرتے تھے. سورہ کافرون جو ہے اس میں بھی یہ ذکر آیا، اور وہ آپ کو آمادہ کرتے تھے کہ آپ ان کے بتوں کے لیے لب و لہجہ جو نرم کر دیں. اس کے برعکس ابو لہب جو اس کی مخالفت صرف اور صرف کیا تھی کہ آپ سے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے تھی. وہ بیت اللہ کے بیت المال کا نگران تھا، اور اپنے زمانے میں اس نے اس طرح اس پر قبضہ کر رکھا تھا کہ اس کا بڑا حصہ وہ یتیموں کو جو ہے وہ دیتا تھا، اور اس طرح یتیموں کا جو ہے وہ کیا حصہ وہ وہاں سے نکالتا تھا. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ کیا ہے اس مال و دولت میں بھی خود برد کرتا تھا. اسے محسوس ہوا کہ اس کے احتساب کا وقت قریب آ رہا ہے. اگر جلد سے جلد آپ کی دعوت کو دبانے کی اس نے تدبیر نہ کی تو ان تمام مفادات سے اسے دستبردار ہونا پڑے گا جن سے وہ اس وقت بے روک ٹوک بہرامند ہو رہا ہے. چنانچہ وہ کمر باندھ کر آپ کی دعوت کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. اس کے کردار کی تفسیر سورہ حمزہ اور بعض دوسری صورتوں میں بھی جو ہے وہ آئی ہے. جن لوگوں کی مخالفت یا موافقت ذاتی اغراض سے بالا تر کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، اگرچہ مقصد غلط ہی ہو، ان کے اندرونی جو ہے وہ کیا ہے اندر پھر جملہ شرافت ہوتی ہے، برعکس اس کے جن کی مخالفت و موافقت محاذ یا ان کے ذات کے مفادات کے گرد گھومتی ہے.
تو اس کا سارا یہ کس کے لیے ہو گیا تھا؟ اس کے ذات کے جو ہے وہ ارد گرد گھوم رہا تھا. تو پہلے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، یہ الفاظ بظاہر کیا وہ کافی تھے. اس کے بعد پھر ذکر کیا وتبا. تو اس تبا کا لفظ لانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے ٹکڑے میں اس کی سیاسی قوت کے ٹوٹ جانے کی پیشگوئی ہوئی، اور اس دوسرے میں اس کی اپنی ذات کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے. چنانچہ یہ پیشگوئی ٹھیک ٹھیک اسی طرح پوری ہوئی. غزوہ بدر میں قریش کے جو سردار مارے گئے ان میں سے اس کے بہت سے خاص حامی تھے جن کی موت سے اس کی سیاسی ساکھ کو بہت نقصان پہنچا. پھر غزوہ بدر کے کچھ ہی بعد وہ خود چیچک میں مبتلا ہو گیا. اس بیماری کے دوران چھوت کا اندیشے سے ان کے ساتھیوں نے اس کی خبر گیری نہ کی. اس کے بیٹے اور خاندان عزیزوں سب نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا. لاش کئی دن تک گھر ہی میں پڑی سڑتی رہی. بالآخر لوگوں کے تانوں سے تنگ آ کر اس کے بیٹوں نے کرائے کے کچھ حبشیوں کی مدد سے لاش مکہ کے بالائی حصے میں پھینکوائی اور دور دور سے جو ہے اس پر پتھر ڈال کر اس کو ڈھانپ دیا. اس طرح جو ہے وہ کیا ہے، اس کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوا. تو اس کا انجام جو ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ کیا ہے بغض رکھتا تھا، اور اس بغض و عناد کی وجہ سے وہ ایسے کام کرتا تھا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، اور اس کا جو ہے وہ انجام بھی جو ہے بتایا گیا. اب آئے اس آیہ مبارکہ کی جو ہے وہ ترجمہ اور تشریح کی طرف. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب، تبت تباہ ہو جائیں یدا دونوں ہاتھ ابی لہب ابو لہب کے، وتبا اور وہ تباہ ہو ہی گئے. یعنی پہلا جملہ سمجھ لیں ایک خبر کے لیے تھا، یا ایک جو ہے ماضی میں اور ایک محاورہ تن استعمال ہوتا ہے کہ وہ تباہ ہو، اور اس کے بعد جو ہے یہ جیسے دعائیہ کلمہ ہوتا ہے. وتبا یہ بتا رہا ہے کہ وہ ایسا ہو بھی گیا. ما اغنا عنہ، ما اغنا نہیں کچھ کام آیا، عنہ اسے، مالہ اس کا مال، اس کا مال، اس کا مال اسے کچھ کام نہ آیا. وما کسبا اور نہ اس کی کمائی. کسب ہوتا ہے کمائی. یہاں بعض مفسرین نے لکھا ہے اس سے اس کی اولاد مراد ہے، یا اس کا وہ مال، یا بعض نے لکھا ہے کہ اس کا وہ مال جو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ کچھ یتیموں وغیرہ کو دیتا تھا، تو وہ مال مراد ہے. کیونکہ مال وہ پہلے آ گیا، وہ مال کسب جو ہے اس میں بھی اگر مال ہی مراد لیں تو یہ کیا ایک تکرار ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مال اور اس کی جتنی کمائی، جتنی پونجی تھی، کوئی بھی چیز اس کے کام نہیں آئی. سیسلا عنقریب داخل ہوگا وہ، نارن ایک آگ میں، ذات لہبن، ذات کیا ہے والی، لہب شولے، شولے والی جو ہے وہ کیا ہے ایک آگ میں داخل ہوگا. وامراتہ اور اس کی عورت، حمالۃ الحطب اٹھانے والی ہے لکڑیوں کے گٹھے کو، لکڑیوں کے گٹھے کو اٹھانے والی ہے. اب اس میں ابھی میں وضاحت کرتا ہوں کہ بعض کے نزدیک یہاں تک تو کیا ہے پہلا جملہ تھا تبت یدا یدا ابی لہب و تب، وما ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. یہ دنیاوی اعتبار سے جو اس کی تباہی اور بربادی ہوئی، جو آپ کو بتایا کہ چیچک میں مبتلا ہو کر وہ مرا. پھر سیسلا نارن، جس کا ذکر کیا آخرت سے ہے کہ آخرت میں بھی وہ کیا آگ میں ڈالا جائے گا. لیکن یہ جو جملہ ہے وامرأتہ حمالۃ الحطب، بعض کے نزدیک یہ دنیا کے اعتبار سے ہے، بعض مفسرین کے نزدیک یہ آخرت کے اعتبار سے ہے. دنیا میں ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کی بیوی جو تھی وہ لکڑیاں جو ہے اٹھا کے، کانٹے اٹھا کے لاتی تھی اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اس کو بچھا دیتی تھی، تو یہ اس کا ذکر ہے. لیکن کیونکہ وہ ایک بڑے سردار کی بیوی تھی، اور اتنے بڑے سردار کی بیوی لکڑیاں اٹھائی، یہ تو ہو نہیں سکتا، تو اس لیے بعض نے اس کا انکار کیا. لیکن انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ دشمنی میں اس قدر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ اس کام میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ کیا کرتی، خود اٹھا کے لاتی اور راستے میں بچھاتی. اور بعض نے کہا کہ اس کا آخرت سے تعلق ہے کہ آخرت میں وہ آگ کا ایک ایندھن، لکڑیوں کا گٹھا کیا ہوتا ہے ایندھن، اس کو اٹھا کے دوزخ میں داخل ہوگی، یہ اس کا ذکر ہے.
فی جیدہا اس کے گلے میں، جید کس کو کہتے ہیں؟ گلے کو، ہاں اس کے، حبل رسی ہے، کس کی؟ من مسد کھجور کی چھال کی، یعنی کھجور کی چھال کی بنی ہوئی ایک رسی ہے جو اس کے گلے میں کیا ہے؟ موجود ہوگی. تو آگ میں جو ہے اس طرح داخل ہوگی کہ اس کے گلے میں یہ رسی بھی جو ہے موجود ہوگی. اب اس نے فرمایا کہ بیوی بھی کیا ہے؟ ایندھن اٹھائی ہوئی ہوگی اور اس کے ساتھ جہنم میں جائے گی، اگر اس کو اس جملے کو جہنم کا مانا جائے. تو عذاب میں اس کی بیوی کی یہ شرکت اسی صورت میں مطابقت عدل ہوگی جب وہ بھی اس کے ان جرائم میں شریک رہی ہو جو اس کو جہنم میں لے جانے والے ہوں. آدمی کی بیوی بچے بسا اوقات اس کے لیے ایسے جرائم کا سبب بن جاتے ہیں جو اس کی تباہی کا بھی سبب ہوتے ہیں، اور بیوی بچوں کو بھی جو ہے وہ اسی بنا پر قرآن میں اہل ایمان کو خبردار کیا گیا ہے اور کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروا، کہ ایمان والو تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، ان سے بچ کر رہو. بیوی بچوں کے دشمن ہونے کی شکل یہی ہو سکتی ہے کہ ان کی بیجا خواہشوں اور فرمائشوں کی تعمیر اور ان کی غلط جو ہے وہ کیا ہے اور ناز برداری کے فتنے میں مبتلا ہو کر آدمی خدا کے احکام و حدود کی پاسداری سے غافل ہو اور بخل و خیانت کا مرتکب ہو جائے. بیوی بچوں کو اسی پہلو سے فتنہ قرار دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع فرمایا ہے کہ آدمی کی اولاد اس کو بخل اور بزدلی میں مبتلا کرنے والی ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب کی بیوی بگڑی ہوئی بیگمات کی طرح، ایک تو کیا تھی؟ زیورات کی شوقین تھی، فیشن کی دل دادا تھی، دولت کی حریص تھی، نمائش کی رسیا تھی. اس نے ابو لہب کے بگڑے ہوئے مزاج کو اور بگاڑا یہاں تک کہ اسی عذاب کی مستحق ٹھہری جس میں اس کا شوہر بھی داخل ہوا. حمالۃ الحطب کی جو ہے وہ تفسیر مفسرین کی رائے تو یہ بھی ہے کہ یہ بطور ہجو و تحقیر اس کی وہ حالت بیان ہوئی جو اس کی دنیا میں تھی. وہ لونڈیوں کی طرح گلے میں رسی ڈال کر جنگل جاتی اور سر پر ایندھن کا ایک گٹھڑا لاد کر آتی. یہ قول سب سے زیادہ کیا مشہور قول ہے، اور یہ خبر بھی یاد رہے کہ وہ کیا ہے ایسا کام جو ہے بالکل نفرت کی وجہ سے کرتی تھی، اور خود جو ہے ایسا جو ہے وہ کرتی تھی کہ اس میں جو ہے اس کو یہ ہو. اور حمالۃ الحطب جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حال بنتا ہے، حالت اس وقت کی ایک حالت بیان ہوئی ہے جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوزخ میں پڑے گی. اس وقت اس کا حال اس مجرم کا سا ہوگا جو اپنی سولی کا تختہ اور اپنے جلانے کا ایندھن خود اٹھائے ہوئے ہے. اس حال کے سوا کوئی اور ترکیب اس کے ازروع عربیت جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. اسی صورت میں وہ تمام اقوال جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ دنیا کا معاملہ ہے، جب اس کو حال بنائیں گے تو اس کا تعلق آخرت سے ہو جائے گا کہ آخرت میں وہ اس طرح کرنے والی ہے، اور ترکیبی اعتبار سے بھی حال بنے گا. بہرحال اس سے یہ چیز واضح ہوگی کہ ابو لہب کی بیوی کے ذکر سے مقصود یہاں اس کی مذمت ہے، مذمت اور حجب نہیں، بلکہ اس کا جو ہے عام طور پر جو ہے وہ جو گمان کیا جاتا ہے، بلکہ ان کو بطور سزا جو ہے یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ ان کے انجام سے عبرت دلانا ہے کہ اگر بگڑی ہوئی عورت کس طرح اپنی تباہی کا بھی سامان کرتی ہے اور اپنے شوہر اپنے اولاد کی تباہی کا بھی. قرآن نے جو ہے وہ اسی طرح مرد و زن کے پہلو با پہلو عورتوں کا ذکر اس لیے کیا کہ ہر طبقہ اپنے طبقے کے لوگوں کے حال اور انجام سے زیادہ بہتر طریقے پر سبق حاصل کر سکتا ہے. یہ عورت دنیاوی اعتبار سے چونکہ اونچے طبقے سے تعلق رکھنے والی تھی، اس وجہ سے اس کے انجام سے لوڈیوں اور بیگمات دونوں عبرت حاصل کر سکتی ہیں. اور پھر اس کی وہ تصویر کھینچی، یعنی اس کی گردن میں اس طرح کی موٹی رسی پڑی ہوگی جس طرح کی رسی ایندھن ڈھونڈنے والی لونڈیوں کی گردن میں ہوتی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ اس آیت میں جو حالت اس کی بیان ہوئی ہے اس کو مفسرین آخرت کے متعلق مانتے ہیں، مطلب اس کو آخرت کے متعلق مانتے ہیں اور پہلے کو جو ہے وہ دنیا سے. اس طرح جو ہے یا دونوں کو آخرت سے مانیں یا دونوں دنیا سے ہو جائیں. بہرحال اس طرح مفسرین کرام نے جو ہے وضاحت کی ہے. مسد کھجور کے اس ریشے یا پتے یا چھلکے کے لیے بولا جاتا ہے جس سے مضبوط رسیاں بٹی جاتی ہیں.
اسی وجہ سے یہ لفظ عام طور پر مضبوط اور موٹی رسی کے لیے بھی آتا ہے، خواہ وہ کھجور کے ریشے کی ہو یا چمڑے کی ہو، اس قسم کی کسی اور چیز کی جو ہے وہ رسی بنائی جاتی ہے اور اس سے جو ہے اس کو پھر استعمال میں لایا جاتا ہے۔ تو آیت کی ظاہر تعبیر یہی ہے کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھے گی تو اس کی گردن میں ایک مضبوط رسی پڑی ہوگی، جو ایندھن ڈھونڈنے والی لوڈیوں کی گردن میں پڑی ہوتی ہے، اس طرح وہ موٹی رسی جو ہے وہ ہوگی۔ ان صفات کے ساتھ جو حقائق بیان ہوئے اس میں کیا ہوا کہ اس میں ابو لہب کی بیوی کی اس حالت کی وضاحت ہے جو لفظ امارۃ الحطب میں بیان ہوئی۔ اس میں اس کی ذلت کی تصویر ہے جس میں وہ قیامت کے دن گرفتار ہوگی۔ اس میں عمل اور نتیجہ عمل کی موافقت کی طرف اشارہ ہے کہ جس ہار کو پہن کر وہ دنیا میں اترتی تھی، قیامت کے دن وہ موٹی رسی کی شکل میں بدل جائے گا، جس کے سبب اس کی مثال اس لونڈی کی ہو جائے گی جو گلے میں رسی ڈال کر لکڑیاں چننے جا رہی ہے۔ مغرور عورتیں آرائش کے ساتھ ساتھ نمائش کا بھی دل دادہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے سامان آرائش کے حجم اور وزن کا خاص خیال رکھتی ہے، اسی وجہ سے ضروری ہوا کہ رسی موٹی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اس سورہ میں جو ابو لہب اور اس کی بیوی جو یہ معاملات کرتی تھی، واضح طور پر ان احکامات کو جو ہے وہ بتا دیا اور اس کا نام لے کے قرآن پاک میں ابو لہب کا جو ہے وہ بتایا کہ یہ کیا ہے، تباہ و برباد ہوگا دنیا میں اور کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی۔ اور آج دیکھا بھی کہ وہ چیچک کے مرض میں مبتلا ہوا، اپنے گھر میں پڑا رہا، کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں تھا اور اس کی لاش کتنے دن وہاں پڑی رہی۔ پھر انہوں نے جو اسے اٹھا کے گھسیٹ کے ایک جگہ ڈال کے پتھر ڈالے، یہ اس کا حال ہوا۔ اور ساتھ اس کی عورت بھی، کیونکہ اس میں شریک تھی، اگر عورت اس کو سمجھاتی اور درست کام کرتی اور اس کو جو ہے کسی اچھے کام کا کہہ دیتی تو وہ بچ سکتا تھا، لیکن اس نے اور زیادہ جو ہے اس کو کیا ہے تیش دلایا اور اس کام میں شریک رہی، تو اس کا بھی ذکر یہاں کیا گیا کہ قیامت کے دن وہ بھی آگ میں ڈالی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سورہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔